تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو، آؤ ہم پکار 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 کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں، میں آ رہا تھا، مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے، اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اتر پردیش کے گنڈوں نے، میں صاف کہہ رہا ہوں اور یہ میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں، ممبر پر بیٹھے علماء یا حضور امان ملت کی طرف یہ نہیں ہے، جو ہوگا وہ میری طرف ہوگا، میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں۔ گنڈوں نے یہ کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی، ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا، اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا۔ میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں، تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو، آؤ ہم پکار 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 کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ۔ میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد، آئی لو سیدنا حامد، آئی لو سیدنا محمود، آئی لو سیدنا فاتح، آئی لو سیدنا عاقب، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا ماہن، آئی لو سیدنا ہادی، آئی لو سیدنا سراج، آئی لو سیدنا رشید، آئی لو سیدنا نذیر، آئی لو سیدنا منیر، آئی لو سیدنا طہ، آئی لو سیدنا یاسین، آئی لو سیدنا رسول، آئی لو سیدنا نبی، آئی لو سیدنا مزمل، آئی لو سیدنا مدثر، آئی لو سیدنا ناصر، آئی لو سیدنا منصور، آئی لو سیدنا مومن، آئی لو سیدنا حاکم، آئی لو سیدنا حکیم، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا عادل، آئی لو سیدنا قوی، آئی لو سیدنا واعظ، آئی لو سیدنا امین، آئی لو سیدنا مدنی، آئی لو سیدنا ہاشمی، آئی لو سیدنا مکی، آئی لو سیدنا حجازی، آئی لو سیدنا نصاری، آئی لو سیدنا تہامی، آئی لو سیدنا مدری، آئی لو سیدنا غنی، آئی لو سیدنا جواد، آئی لو سیدنا فتاح، آئی لو سیدنا طیب، آئی لو سیدنا حامیم، آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد، آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ لبیک پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں پہ جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم خاموش مزاج لوگ ہیں، امن کے متلاشی بھی ہیں، حق ہے، امن کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں، وہ ہماری جانوں کی جان ہے، بے شک۔ اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں، باقی کسی وجہ سے نہیں۔ میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا، آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب توڑ دیا گیا ہے، ہماری کوئی نمائندگی نہیں۔
لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو وہ صرف محمد عربی کی ذات ہے. بے شک. کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتے کی بات کریں گے, ہم حکمت کی بات کریں گے, ہم مصلحت کی بات کریں گے؟ اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا, سدھر کے آیا ہوگا. ہاں بہت سدھر کے آیا, بہت سدھر کے آیا. الحمدللہ جو چیزیں نہیں سیکھی تھی اور بھی سکھا دی گئی ہیں, اور بھی سکھا دی گئی ہیں. اس لیے کہ اب جن راستوں سے گزارنا تھا گزار لیا, دیکھ لیا. اب تو ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ابھی چند دن پہلے. ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع جو ہلتا ہے, یہ جو آپ جھماتے ہیں, یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کیا جادو؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں نا یہاں پر, اس میں کچھ لائٹنگ ہے, یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے, آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے. میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے, بالکل صحیح پکڑا. آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے, جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے. جادو نہیں, اثر ہے, اثر ہے. یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, اللہ و رسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی, اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی, ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا, میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا, یعنی پیر و مرشد نے, شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے, پیر و مرشد کا حکم تھا, اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا, بعد میں پوری بات سن لینا, واقعہ پورا سن لینا, بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے, لوگوں نے دیکھ لیا, خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسے ہی دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے, بیچ راستے میں پکڑ دیا, کپڑے پھاڑ دیے, پیٹا, کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں, خریدا تو خریدا, حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو, دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے, اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا, شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے, مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے, ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی. اللہ اکبر. ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے.
ان کے پیچھے نہ پڑو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے, پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, جسے تو بھاری سمجھتا ہے, ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے, 1000 جگہ جھکنے سے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے. حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں پکے محبت والے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے, کرو, اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے, لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے, جیل میں بیٹھے ہوئے. کیوں؟ خدمت پارٹی کی, لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا, 80 سال کا, 90 سال کا ہو جائے, جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی. بے شک. آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں, جوان لوگ مشورہ کریں گے, لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو, اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے. کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے, حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے. اچھا جمال بھی کم نہیں ہوتا. گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ, فلموں کی دنیا, وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا, ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے. ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی, نیا دیکھو. ینگ جنریشن. الفاتحہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. حاضرین محفل, آج اولپاڑ کی سرزمین پر دارالعلوم فیضان غوث اعظم کا یہ 16واں سالانہ جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور یہ عالی شان عمارت اور یہ عالی شان مسجد کو دیکھ کر ہمارے مرحوم مینیجر عبدالرزاق بھائی کی روح خوش ہو رہی ہے. آج اتنے سارے حفاظ کرام اور اتنے سارے فضیلت میں طالب علم فارغ ہو رہے ہیں, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دارالعلوم فیضان غوث اعظم پر غوث اعظم کا فیضان جاری ہے. آج ایک مقدس شب ہے اور ہر شب جمعہ میں ایک خاص درود پڑھاتا ہوں. اس کی فضیلت آپ پہلے سن لیں. ہم اہل سنت والجماعت کی جملہ محفلیں جو بھی شروع ہوتی ہے, آغاز ہوتا ہے, ان کا درود پاک سے ہوتا ہے. میں نے درود نہیں پڑھایا اس لیے کہ میں ایک خاص درود آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. جو کوئی بندے مومن اس شب جمعہ میں, جو کہ ایک مقدس شب ہے, اگر کوئی اس درود کو پڑھتا ہے, اس کی عادت ہوگی, تو جب اس کا انتقال ہوگا وہ دیکھے گا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بندے مومن کو قبر میں اتاریں گے. اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ بھی پڑھا کریں, میں بھی پڑھتا ہوں. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. برادر دینی جناب فیصل بھائی قادری اشرفی موتی والا کے اصرار پر میں نے لبیک کہا, اور آج کے جلسے میں کیونکہ میرا اشتہار میں نام نہیں, بھائی جان کی دعوت پر میں نے لبیک کہا, اور کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں کیونکہ مقدس شب, اور اسی شب کے لیے امام احمد بن حنبل نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ شب قدر سے بھی افضل ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ تو امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ شب جمعہ وہ شب ہے جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح ہوا ہے, اور اسی رات اللہ کے رسول بشکل نور اپنی والدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم میں تشریف لائے. وہ امام احمد بن حنبل, قسم خدا کی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو نام لینا بھی ثواب ہے. وہ امام احمد بن حنبل کو معمولی مت سمجھنا, وہ ذات ہے کہ جب سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب امام احمد بن حنبل کے مزار پر تشریف لے گئے تو خود علی بن حیدی جو آپ کے جانشین و وارث ہیں فرماتے ہیں میں چوکھٹ پر رک گیا, غوث اعظم اندر تشریف لے گئے, اور جیسے ہی مزار امام احمد بن حنبل پر غوث اعظم پہنچے تو مزار شک ہوا اور احمد بن حنبل باہر تشریف لائے. یہ وہ مقام ہے احمد بن حنبل کا, مگر رات کی تنہائیوں میں وہی امام احمد بن حنبل ہے. میں تمہیں آج ادب بتاتا ہوں, لوگ بڑا اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ علم ہے. نہیں پیارے, علم تو شیطان کے پاس بھی تھا مگر اس کے پاس ادب نہیں تھا. جس کے پاس ادب ہے وہ بڑا ہوا کرتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل بغداد کی سرزمین ہے. رات کی تاریکی میں امام احمد بن حنبل, توجہ چاہوں گا علماء اکرام کی, امام احمد بن حنبل رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کا رخ نہ کرتے, خانقاہوں درسگاہوں کا رخ نہ کرتے, تو امام احمد بن حنبل کہاں تشریف لے جاتے؟ آؤ پیارے میں تمہیں بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل تشریف لے جاتے ایک قبرستان میں جہاں پر ایک بزرگ, ایک مجذوب, ایک ولی کامل جن کا نام بہلول دانا ہے. ذرا زور سے بولیے نا. اگر پاور کم ہو گیا ہے تو بریلی کا چارجر اویلیبل ہے. یہ کوئی چائنا میڈ چارجر نہیں ہے, یہ وہ چارجر ہے جس کی بیٹری کو غوث اعظم نے چارج کیا ہے, اور ہم کتے غوث اعظم کے ہیں اس لیے کہتے ہیں کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو بچہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تھا. اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے. بولیے نا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, اور میری قسمت کی قسم کھائیں سکانے بغداد, ہند میں بھی ہو تو دیتا رہوں پہرا تیرا, اور مجھ کو کوئی رسوا
رضا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ کہ وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا. میرا کیا ہوتا ہے، میں کسی بھی مجلس میں جاتا ہوں تو میری خواہش تمنا کیا رہتی ہے. What is my wish on a presentation of such a beautiful dais؟ میری خواہش تمنا کیا رہتی ہے؟ فخر آقا میں رضا. یہ آپ نہیں سمجھتے، اگر میری تقریریں سمجھنے لگو گے تو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہراتے. تو رات کی تنہائیاں ہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس ہی چھوڑا ہے، فکر مت کریے، میں تقریر بھولتا نہیں ہوں. امام احمد بن حنبل رات کی تنہائیاں پہنچے قبرستان جہاں بہلول دانا آ رہا تھا. اور بہلول دانا وہ بزرگ ہیں جو ہمارے سلسلے قادریہ رضویہ کے 11ویں امام حضرت جنید بغدادی جن کا وصال کل کی رات میں ہوا. 27 رجب حضرت جنید بغدادی کے وصال کی تاریخ. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے احاطے میں سنوجیا قبرستان ہے، اس میں حضرت نبی یوشع بن نون کا مزار بھی ہے اور وہیں بہلول دانا کا مزار بھی ہے. وہی بہلول دانا ایک قبرستان میں موجود ہے، پتھر پر ٹیک لگائے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل وہاں پہنچتے ہیں اور بہلول دانا کے قدم کو دباتے ہیں. بہلول دانا کے قدم احمد بن حنبل دباتے ہیں تو بہلول دانا آنکھوں کو کھولتے ہیں. او امام، تم یہاں اس بری رات میں میرے پاس کیوں آئے؟ جاؤ اپنے مریدوں میں جاؤ، اپنے معتقدین میں جاؤ، اپنے ہم مسلک میں جاؤ، میرے پاس کیا کرتے ہو؟ کیوں آئے؟ کہا حضور جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. کیا ہوا؟ کیوں آیا؟ کیوں میرے قدم کو دباتا ہے؟ قرآن پر مہارت، تفسیر پہ مہارت، حدیث پہ مہارت، فقہ میں مہارت. ارے تو ایک مسلک حنبلی کا خود امام ہے، اتنی شہرت ہے تیرے پاس، تیرے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، پھر اس بری رات میں تو میرے پاس کیوں آیا اور میرے قدموں کو کیوں دبا رہا ہے؟ تو پلٹ کر امام احمد بن حنبل نے جواب دیا. ارے او انپڑھ والو، ذرا اس جواب کو سنو اور اپنی دل کی کلی کلی کو کھلاؤ. احمد بن حنبل نے جواب دیا، حضرت ہماری آنکھیں اٹھتی ہے تو قرآن کو دیکھتی ہے، ہماری آنکھیں اٹھتی ہے تو حدیث کو دیکھتی ہے، ہماری آنکھیں اٹھتی ہے تو فقہ کی کتابوں کو دیکھتی ہے، ہماری آنکھیں اٹھتی ہے تو تفسیر قرآن کو دیکھتی ہے، مگر قسم خدا کی جواب کی آنکھ اٹھتی ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. وہ ذات ہے امام احمد بن حنبل. ہم جس قدر ادب کریں اتنا ہی کم. 4 روز بعد 2 شعبان ہوگی اور اسی میں امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ. آپ کو معلوم ہے امام اعظم کا جب وصال ہوا اسی تاریخ میں امام شافعی کی ولادت ہوئی. اور امام شافعی اپنی ماں کی پیٹ میں 24 ماہ تک رہے. کتنے ماہ؟ 24 ماہ.